بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ کی خدمت میں ایک نیا سوال اور اس کا جواب لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا دنیا کمانا دین کی نظر میں، اسلام کی نظر میں غلط ہے؟ اچھے مکان بنانا یہ کوئی بری بات ہے؟ کالج میں پڑھنا، دنیاوی تعلیم حاصل کرنا وہ غلط بات ہے؟ دوستو، اس بارے میں کلیئرلی جواب یہ ہے جو قرآن کریم کی ایک آیت میں موجود ہے، اس سے ہم یہ جواب نکالتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد، آپ لوگوں کو یہ بتا دیجئے کہ دنیا کی یہ جو چیزیں ہیں جن کے پیچھے تم جا رہے ہو، جن کو تم پسند کرتے ہو، مثال کے طور پر آدمی کو اپنا خاندان عزیز ہوتا ہے، اپنے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، اپنے بھائی بہنوں سے محبت ہوتی ہے، اپنے کنبے سے محبت ہوتی ہے، خاص طور سے اپنے اس مال سے بڑی محبت ہوتی ہے جس کو وہ بہت زیادہ محنت کر کے کماتا ہے، رات دن ایک کرتا ہے۔ اور ہم لوگ کہتے بھی ہیں کہ یار یہ دنیا کے پیچھے کتنا لگا ہوا ہے۔ مال کمانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ مال کمانے میں بڑی محنت لگتی ہے۔ اسی طریقے سے آدمی جو بزنس کرتا ہے اور جس بزنس میں وہ اپنے پونجی کو انویسٹمنٹ کرتا ہے، اس کو پونجی اور سرمایہ کو اس کے اندر لگا دیتا ہے، لیکن اس کو یہ خطرہ لگا رہتا ہے کہ شاید یہ ڈوب نہ جائے، مجھے نقصان نہ ہو، خسارہ نہ ہو۔ تو ان سب چیزوں کے پیچھے انسان بھاگتا رہتا ہے، اپنی صلاحیتیں، اپنی توانائیاں اور اپنی محنت اور کوشش کو لگا کر کے رکھتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کی یہ مصروفیتیں اور اس کی یہ محنتیں اور اس کی یہ کوششیں قرآن اور حدیث کی نظر میں غلط ہیں اور بری ہیں؟ تو دوستو، میں آیت کوٹ کرتا ہوں، اس آیت میں اس کا جواب موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر کو فرمایا کہ آپ لوگوں کو یہ بتا دیجئے، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ دوستو، اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتا دیجئے، تمہارے ماں باپ، تمہارے بھائی بہن، و ابناؤکم و اخوانکم، تمہاری آل اولاد، و ازواجکم، تمہارے اہل و عیال، بیوی، و عشیرتکم، تمہارا خاندان، تمہارا کنبہ، و اموال اقترفتموها، اور تمہاری وہ جائیداد جو تم نے بڑی محنت سے بنائی ہے، و اموال اقترفتموها۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مال کمانے میں آدمی کا وقت بھی لگتا ہے، جان بھی لگتی ہے، محنت بھی لگتی ہے، مال کمانا کوئی آسان نہیں ہے۔ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ تجارت تخشون کسادها، تمہارا وہ بزنس، تمہارا وہ کاروبار، تمہاری وہ تجارت جس کے متعلق تمہیں ہمیشہ یہ خدشہ اور یہ اندیشہ اور یہ خوف لگا رہتا ہے کہیں اس کے اوپر کساد بازاری نہ جائے، یعنی مندہ نہ پڑ جائے۔ تم نے اپنے بزنس میں اپنی سرمایہ کو، اپنی پونجی کو، جو انویسٹمنٹ آپ نے کیا ہوا ہے، اس کے متعلق تم کو یہ فکر لگا رہتا ہے کہیں وہ ڈوب نہ جائے۔ تخشون کسادها ومساکن ترضونها، اور تمہارے وہ مکانات جن کو تمہیں پسند ہیں، جو تمہیں پسند ہیں، ومساکن ترضونها، اگر یہ ساری چیزیں، یعنی تمہارے وہ مکان جو تم کو پسند ہیں، پسندیدہ مکانات، اگر یہ ساری چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، تم کو اللہ اور اس کے رسول سے، اس کے دین سے، وجہاد فی سبیلہ، اور اس کے دین کے لیے انتھک محنت کرنے سے، اس کے دین کی راہ میں قربانیاں دینے سے، اس کے دین کی راہ میں جان کی بازی لگا دینے سے، اگر یہ چیزیں تم کو زیادہ پسند ہیں، زیادہ محبوب ہیں، یعنی اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت پر ان چیزوں کا غلبہ ہے، تو پھر تم کو سمجھ لینا چاہیے کہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ تو اس میں غور کرنے والی بات یہ دوستو کہ یہاں جو اللہ کے عذاب کی دھمکی دی گئی ہے وہ صرف ان مکانات پر نہیں جن کو تم پسند کرتے ہو،
صرف اس تجارت پر نہیں جس کے تم کو ماند پڑ جانے کا یا جس کے اندر تمہیں خسارے اور نقصان کا اندیشہ ہے، یا صرف اس مال پر نہیں جس کو تم نے محنت کر کے کمایا ہے، اچھے مکانات بنانے پر نہیں، اچھے مکان کی محبت پر نہیں، اچھے مکان کی دل پسندیدگی پر یہ وعید نہیں ہے، بلکہ وعید اس پر ہے اگر یہ چیزیں تم کو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ان چیزوں کی محبت اتنی زیادہ دل میں گئے کہ ہم اپنے خالق اور اپنے مالک کی فرما برداری نہ کر سکیں، اس کے احکام کی اطاعت نہ کر سکیں، یہ چیزیں ہمارے دلوں پر اتنی زیادہ حاوی ہو جائے کہ ہم خدا اور اس کے رسول کو فراموش کر دیں، تب اس کے اوپر اللہ نے یہ وعید سنائی ہے کہ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ ورنہ مکانات کی محبت یہ شریعت میں ممنوع نہیں ہے۔ اچھا مکان بنائے آدمی، پختہ مکان بنائے، اپنی ضرورت کے حساب سے بنائے، مال کمائے، مال قوام زندگی ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے مال کے ذریعے سے تمہاری زندگی قائم رہتی ہے۔ ارے مال نہیں ہوگا تو آدمی صدقہ کیسے کر سکتا ہے، خیرات کیسے کر سکتا ہے، دین کے کام بہتر طریقے سے کیسے کر سکتا ہے؟ تو مال کا ہونا تو ضروری ہے، مال کا ہونا کوئی عیب نہیں ہے، لیکن مال کی اتنی محبت یا آدمی کو دنیا کے چیزوں کی اتنی محبت کہ وہ خدا کے احکام سے ٹکرا جائے، اس کا تصادم اور اس کا مقابلہ خدا کے احکام سے ہو اور آدمی خدا کے احکام سے غافل ہو جائے تو یہ غلط ہے۔ مین چیز یہ ہے کہ آدمی اللہ کو نہ بھولے، اللہ کے احکام کو پس پشت نہ ڈالے، اصل چیز یہ ہے۔ اسی لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ تین چیزیں ہر حال کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے آسائش، یعنی اپنے لیے راحت اور آرام کی چیزیں مہیا کرنا، شریعت میں اس کی اجازت ہے۔ آدمی اپنی راحت اور آرام کی چیزیں اپنے لیے اچھی سواری، اچھا مکان، اچھی تعلیم اس کو حاصل کرے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اور ہر آدمی کی ضرورت جو ہے الگ الگ ہو سکتی ہے، بس شرط یہ ہے کہ اس کے اندر فضول خرچی نہ کرے، اسراف نہ کرے، شرعی حدود سے اس کے اندر تجاوز نہ کرے، شریعت نے جو حدود مقرر کی ہیں اس کے اندر اس سے تجاوز نہ کرے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ورنہ اپنی ضرورت کے حساب سے آدمی پختہ مکان بنائے، اس کی آرائش کرے، اس کو سجائے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ اور ہر آدمی کی ضرورت الگ الگ ہو سکتی ہے، ایک آدمی کی ضرورت ایک کمرے سے پوری ہو سکتی ہے، اور ایک آدمی کے لیے ایک بڑا مکان بھی مسئلہ ہے، ایک آدمی کے لیے جو ہے 100 گز کا مکان کافی ہے، ایک آدمی کے لیے 400 گز بھی کافی نہیں ہے۔ تو ہر آدمی کی ضرورت الگ الگ ہو سکتی ہے، اپنی اپنی ضرورت کے اعتبار سے آدمی اپنا مکان بنا سکتا ہے، اپنی تجارت چلا سکتا ہے، اپنا بزنس چلا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کا کام لحاف میں چل جاتا ہے، اور ایک آدمی وہ ہے جس کا کام کمبل میں چل جاتا ہے۔ جس کی جیسی ضرورت ہے اپنی ضرورت کے اعتبار سے اپنی دنیا کی چیزوں کو وہ گین کر سکتا ہے، حاصل کر سکتا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولے۔ دوسری چیز ہے زیبائش، چیزوں کو سنوارنا، اچھا کرنا، اٹریکٹیو بنانا، مکان کو سجانا، مکان پر پلاسٹر کرنا، مکان پر رنگ روغن کرنا، شریعت میں اس کی بھی اجازت ہے، کوئی برائی اس کے اندر نہیں ہے۔ لیکن تیسری چیز ہے نمائش۔ نمائش شریعت میں بری ہے۔ نمائش کا مطلب ہے دکھاوا، نمائش کا مطلب ہے فخر و غرور۔ آدمی جو کام کر رہا ہے وہ دوسروں کو حقیر سمجھتے ہوئے اور خود کو بڑا سمجھتے ہوئے کر رہا ہے۔ تو ہر حال میں تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک آسائش ہوتی ہے یعنی اپنی راحت کو حاصل کرنا، ایک زیبائش ہوتی ہے کسی چیز کو سجانا اور سنوارنا، اور ایک چیز ہوتی ہے نمائش۔ نمائش منع ہے، نمائش بری چیز ہے۔ بہرحال اگر آپ اس آیت میں غور کریں کہ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ، تو اس کے اندر جو وعید ہے وہ وعید صرف اچھے مکانوں کی محبت پر نہیں ہے، بلکہ اس بات پر ہے کہ تم کو یہ ساری چیزیں احب الیکم من اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پسند ہوں، زیادہ ان کی محبت اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں زیادہ غالب ہو۔ مثال کے طور پر ایک آپ کے سامنے مطالبہ دین کا آتا ہے، قرآن اور حدیث کا ایک مطالبہ آتا ہے،
اور ایک دوسرا مطالبہ آپ کے سامنے آپ کی دنیا کا آتا ہے اور دونوں میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، تو اس وقت آپ کے ایمان کی کسوٹی، اس وقت ایمان کو آپ کے پرکھا جائے گا کہ آپ دین کے مطالبے کو ترجیح دیتے ہیں یا دنیا کے مطالبے کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی دین کو مقدم رکھتے ہیں یا دنیا کو مقدم رکھتے ہیں۔ دین اور دنیا کے ٹکراؤ کی شکل میں آپ کس چیز کو مقدم رکھتے ہیں، یہ اس سے اندازہ ہوگا کہ آپ کو کیا چیز پسند ہے۔ آپ کو اللہ کی محبت ہے یا دنیا کی محبت ہے؟ ٹکراؤ ہو رہا ہے اللہ کے حکم کے مقابلے میں اور ٹکراؤ ہو رہا ہے خالص دنیا داری کی محبت میں، تو آپ کس کو ترجیح دیں گے؟ اگر آپ دنیا کی چیز کو ترجیح دیتے ہیں تو سمجھیے کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کے دین کی محبت اتنی نہیں ہے جتنی کہ آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہے۔ صرف اتنی سی بات ہے کہ وہ تعلق جو دین سے بڑھا ہوا ہو وہ تعلق ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ دین کا تعلق ہر تعلق سے مقدم ہے، دین کا تعلق ہر رشتے سے مقدم ہے، دین کا تعلق ہر دوستی سے مقدم ہے۔ دین کے مقابلے میں جو تعلق، جو دوستی، جو رشتہ داری اور جو بھی چیزیں آئی ہیں وہ ان چیزوں کو نمبر 2 پر رکھنے کی ضرورت ہے اور دین کو نمبر 1 پر رکھنے کی ضرورت ہے۔ دین کو ساتھ رکھتے ہوئے دنیا میں جتنی چاہے آپ ترقی کریں، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ آپ جہاز اڑائیں، کس نے منع کیا ہے آپ کو؟ آپ دنیا میں ترقی کریں، سائنس میں ترقی کریں، ٹیکنالوجی میں ترقی کریں، لیکن دین کو